فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مؤذن اذان دیتا ہے، جب کبھی مؤذن اذان دیتا ہے، ان اذان کا جواب بھی دیتا ہے، ہر جملے پر ہر جو اذان کے کلمات ہے اس کا جواب دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھتا ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اذان کا جواب دے دیا اور اس کے بعد نبی پر درود پڑھ دیا، اس کے بعد اذان کی بات کی دعا۔ وسیلہ مطلب یہ نہیں نبی کے صدقے طفیل سے کوئی چیز مانگنی ہے، نہیں، اللہ کے نبی کے لیے جنت میں ایک وسیلہ نامی جگہ ہے، مقام ہے، اس کے لیے آپ اللہ کے نبی کے لیے دعا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ اگر یہ کوئی 3 کام کر لیتا ہے اذان کے وقت میں، اللہ کے نبی کی شفاعت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، الرحمۃ للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی تعریف آسمان میں کرتا ہے اور نبی پر رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہے، اور فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی اپنے نبی کے لیے درود و سلام پڑھا کرو، ان کے لیے درود بھیجا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ اللہ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ بھی نبی کی تعریفیں کرتا ہے آسمان میں فرشتوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی درود اپنے نبی پر بھیجا کرو۔ جو درود ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا اور قرآن مجید نے بھی کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ثبوت اس کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت اس پر درود بھیجنا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے
کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے. یہ ہماری محبت کی علامت ہے. اور نبی کے بہت سارے حقوق ہیں, اس امت پر ان حقوق میں سے ایک حق درود بھیجنا بھی ہے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والے, درود نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں بتائی ہیں, سب سے پہلے ہم اسے جان لیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا بخیل انسان ہے وہ, سب سے بڑا کنجوس انسان ہے وہ, جب اللہ کے نبی کا نام اس کے سامنے آتا ہے تو درود نہیں بھیجتا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ, کہ سب سے بڑا بخیل ہے وہ, سب سے بڑا کنجوس ہے وہ کہ اللہ کے نبی کا نام اس کے سامنے لیا جا رہا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ امت محمدیہ کا بڑا بخیل کنجوس انسان ہے. فیاض انسان وہ ہے, سخی انسان وہ ہے, اللہ کے نبی کے ایک ایک نام پر درود پڑھتا ہے, اللہ کے نبی کے نام پر صلات پڑھتا ہے, اسے کہتے ہیں فیاض انسان, ورنہ بخیل سمجھا جائے گا شریعت کی نظر میں. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر رسول پہ چڑھ رہے ہیں. ممبر پہ چڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, دوسری پیری پر قدم رکھے تو آمین کہا, تیسری پیری پر قدم رکھے تو آمین کہا. صحابہ تعجب ہو کر پوچھنے لگے اللہ کے نبی کبھی ممبر چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہے اور آج آمین کہہ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور آ کر کہنے لگے, تین باتیں انہوں نے پیش کی, ان میں سے میرے موضوع سے متعلق وہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عنده فلم يصلی علیک فمات فدخل النار فابعده اللہ فقولوا آمین آمین. تو کہتے ہیں کہ جب ممبر پر میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس پر جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی جب آپ کی امت کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو ایسا انسان مر جانے کے بعد وہ نارے جہنم میں داخل ہو جائے, فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اور تم آمین کہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین فرمائی. اللہ اکبر. جو نبی پر درود نہیں بھیجتا, جو اللہ کے نبی کا نام آنے کے بعد صلاۃ درود نہیں پڑھتا, ایسے انسان پر بددعا ہے. کس جگہ پر بددعا کی گئی؟ مسجد نبوی میں بددعا ہوئی ہے. جگہ مسجد نبوی ہے اور قدم کہاں ہے پیارے نبی کا؟ ممبر رسول پہ ہے. بددعا دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل ہے. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. کیا یہ بددعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا اگر ہماری زندگی میں نبی کا نام آئے درود نہ پڑے تو کیا فرشتے کی بددعا نہیں لگے گی؟ کیا مرنے کے بعد نارے جہنم کے مستحق نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ کی رحمت سے دور نہیں کیے جائیں گے؟ لہذا اس بددعا سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو, جب بھی نام آئے درود پڑھا کرو. تیسرا انجام یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجتا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا راستہ بھلا دیتا ہے. اللہ, جو نبی پر درود پڑھنا بھول جائے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا راستہ بھلا دیتا ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ علی خطیئ طریق الجنہ. فرماتے ہیں جو نبی پر درود پڑھنا بھول جائے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ بھلا دیتا ہے. یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے. حاضرین, میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے نبی پر درود نہ بھیجنے والوں کا انجام کیا ہوگا 3 باتیں ذکر کی ہیں. آئیے درود پڑھنے والوں کے لیے کیا فائدے ہیں,
درود پڑھنے والوں کے لیے کیا فضیلتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، وہ چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش کرے آپ چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا 10، اللہ جو انسان اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، جو ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں 10 رحمتوں کی بارش کرتا ہے، جہاں 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، وہیں ساتھ 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔ 10 درجے جہاں بلند ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فضیلت سنائی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک درود پڑھو، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت بتائی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ فرشتے انسان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، فرشتے انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، فرشتوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، فرشتوں کی دعا قبول ہونا یقینی ہے۔ فرشتوں کی اگر دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں، فرشتے جیسے نیک مخلوق کی دعا لینا چاہتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو مقبول بنانا چاہتے ہیں، تو درود بھیجا کرو، فرشتے ہم پر درود بھیجیں گے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ، جو کوئی انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ما من مسلم، جو کوئی مسلمان، جو کوئی مومن بندہ نبی پر درود بھیجتا ہے، الا صلت علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو کوئی انسان اگر رحمتوں اور مغفرتوں کی دعا فرشتوں سے لینا چاہتا ہے تو مبارک انسان ہے۔ تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، درود پڑھتے رہیں۔ اسی طرح کون انسان نہیں چاہتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو؟ کسی خواہش نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن تقرب ہو۔ صحابہ نے تو وہ شرف حاصل کر لیا، لیکن قیامت کے دن جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے پیارے نبی کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کی نہیں، تو پھر کیسے؟ کیا ہمیں یہ بھی خواہش نہیں، یہ بھی تمنا نہیں، اس بات کی بھی تڑپ نہیں کہ کم سے کم قیامت کے دن تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا کوئی بندہ اگر قیامت کے دن، میری امت کا کوئی انسان قیامت کے دن مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھے۔ جتنا درود زیادہ پڑھتے ہو اتنا مجھ سے قریب کر دیے جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ علیہ، فرماتے ہیں جو جتنا کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، جو جتنا زیادہ درود مجھ پر بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے مجھ سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب ہوگی، اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے کا شرف حاصل ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھو، اللہ کے نبی سے قریب ہوتے جاؤ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بشارت بتائی۔ چوتھی بشارت یہ ہے، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ درود پڑھیں گے، اگر آپ درود کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔
کل قیامت کے دن انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, انسان گناہوں میں لت پت ہوگا, وہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے. ایسے موقع پر اگر نبی کی سفارش نصیب ہو جائے, شفاعت نصیب ہو جائے, انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا, گنہگار انسان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اگر نبی کی ایک شفاعت نصیب ہو جائے. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب کبھی مؤذن اذان دیتا ہے, جب کبھی مؤذن اذان دیتا ہے, ان اذان کا جواب بھی دیتا ہے. ہر جملے پر, ہر جو اذان کے کلمات ہے اس کا جواب دیتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھتا ہے, اور اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی کے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اذان کا جواب دے دیا اور اس کے بعد نبی پر درود پڑھ دیا, اس کے بعد اذان کی بات کی دعا. وسیلہ مطلب یہ نہیں نبی کے صدقے طفیل سے کوئی چیز مانگنی ہے, نہیں. اللہ کے نبی کے لیے جنت میں ایک وسیلہ نامی جگہ ہے, مقام ہے, اس کے لیے آپ اللہ کے نبی کے لیے دعا کرو. کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ. اگر یہ کوئی 3 کام کر لیتا ہے اذان کے وقت میں, اللہ کے نبی کی شفاعت اسے نصیب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. قیامت کے دن سفارش نصیب ہو گئی, ایک مرتبہ نبی سفارش کر دیے, ہمارے سارے گنہگار لوگوں کے بیڑا پار ہو جائے گا جن جن کے حق میں یہ سفارش نصیب ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں تو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اذان کے بعد خاص کر کے درود کا اہتمام کریں, اذان کے بعد پڑھنے چاہیے. اس کے بعد پانچویں فضیلت یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں غم ہے, دکھ ہے, درد ہے, تکلیف ہے. اگر کوئی انسان اپنے غم کو دور کرنا چاہتا ہے تو درود پڑھے, اپنی تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے تو درود پڑھے, انسان اپنے دکھ درد کو ختم کرنا چاہتا ہے تو درود پڑھے. درود اس کے غم کا علاج ہے, درود اس کی دوا ہے. انسان اگر کوئی درود کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے غموں کو دور کر دیتا ہے, اس کے تمام تکلیفوں سے, اس کے رنج و الم غم سے ہلکا کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, اللہ کے نبی, میں جب دعا کرتا ہوں تو میری دعا کا پو حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں, دعا کا پو حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں, کیا اتنا درود پڑھنا کافی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ابی بن کعب, اگر دعا میں اور بھی درود کا اضافہ کرو تو اچھا ہے. تو ابی بن کعب نے کہا, اللہ کے نبی, آج کی بات سے دعا کا آدھا حصہ درود اور آدھا حصہ میری مرادیں مانگ لوں گا, کیا آدھا حصہ کافی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اور اضافہ کرو تو اور اچھا ہے. پھر کہنے لگے ابی بن کعب, اے اللہ کے نبی, میری دعاؤں کا پونا حصہ درود پڑھوں گا اور ایک حصے میں جو میرے لیے مانگنا ہے مانگ لوں گا, کیا پونا حصہ کافی ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا, اے ابی بن کعب, اگر اور بھی اضافہ کرتے تو بہتر ہوتا. یہ کہنا تھا. ابی بن کعب کہتے ہیں, اللہ کے نبی, آج کی بات سے میری ساری دعا, مکمل دعا, صرف آپ کے اوپر درود پہ درود پڑھتے جاؤں گا, میری کوئی مراد مانگوں گا نہیں, میری کوئی تمنا اللہ کے سامنے رکھوں گا نہیں, میری دعا کا ٹوٹل پورا 100% حصہ آپ پہ درود ہی درود پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر فرماتے ہیں, اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک. اے ابی ابن کعب, اگر آج کے بعد سے تم مکمل دعا میں صرف درود ہی درود پڑھو گے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگو گے, تو یاد رکھو, اذن تکفی ہمک, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا. تم دعا نہ کرو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو مانگنے کی مرادیں اس سے مرادوں کو قبول کر لے گا.
ایک لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بندہ جو چیزیں مانگنے کے لیے آیا تھا وہ بھی قبول کر دیے جائیں گے, جو مانگنے کا ارادہ کر کے آیا تھا مگر بھول گیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی وہ قبول کر لے گا, ساری زندگی کے پریشانیوں کا حل ہو جائے گا. وَيُغْفَرُ ذَنْبَكَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. اللہ اکبر. دو بڑی چیزوں کی بشارت سنائی, زندگی کے سارے مسائل حل, ساری پریشانیاں حل, وَيُغْفَرُ ذَنْبَكَ, اور تمہاری زندگی کے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ دو بڑی بشارتیں بتائی ہیں. حاضرین, میری زندگی میں جو بڑے بڑے پریشانیاں ہیں, میرے بچوں کی پریشانیاں ہیں, میری اولاد کی پریشانیاں ہیں, میری بیوی کے ٹینشنیں ہیں, میرے گھر بار کے مسائل ہیں, میرے کاروبار کے مسائل ہیں, میرے خاندان کے مسائل ہیں, میری زندگی میں بے شمار ٹینشن پڑے ہوئے ہیں. میں رب کے سامنے کون سا ٹینشن رکھوں, اور میں ٹینشن اللہ کے سامنے رکھوں تو سلیقہ آئے گا نہیں آئے گا معلوم نہیں. میں اللہ کے سامنے کس انداز میں میرے مشکلات کو رکھ رہا ہوں, سلیقہ تمیز میرے اندر ہے نہیں معلوم نہیں. اگر اپنی دعاؤں میں صرف مکمل درود ہی درود پڑھو گے, تمہاری زندگی کے سارے مسائل, سارے پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گے, اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی ہو جائے گی. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو فرمایا. حاضرین, یہاں اب تک ہم درود شریف پڑھنے کے کیا کیا فضیلتیں ہیں وہ معلوم کیے. اب آئیے کچھ یہ بھی جان لیں, احادیث میں, شریعت میں کچھ مخصوص اوقات ہیں, کچھ مخصوص مقامات ہیں, اس میں درود پڑھنا ہے. وہ کون سے مقامات اور کون سے اوقات میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم, کم سے کم اتنا درود تو پڑھا کرنا چاہیے. درود و سلام اللہ کے نبی پر بھیجنا, نام آئے تو پڑھنا چاہیے, یہ شریعت کہتی ہے. دوسری چیز کہا گیا, دوسری بات میں نے کہی کہ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے. اذان ہونے کے بعد درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلی بات تو یاد رکھو, درود عربی ورڈ نہیں ہے, درود عربی ورڈ نہیں ہے. کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں صلاۃ والسلام, صلاۃ والسلام میں کہتے ہیں. یہ درود ہمارا نام ہے, لیکن سمجھنے کے لیے ہے, کوئی غلط جملہ نہیں ہے, ذرا آگے سمجھتے ہیں. اذان کے بعد درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ نماز میں تشہد میں درود شریف پڑھنا چاہیے. نماز کی تشہد جو آخری تشہد ہوتی ہے, 2 رکعت کی ہے تو جو تشہد بیٹھتے ہیں وہ آخری رکعت میں, 3 رکعت والی پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں, اور جو 4 رکعت والی پڑھتی ہیں تو چوتھی رکعت میں جو تشہد بیٹھتے ہیں. اس میں درود پڑھنا, اللہ کے نبی پر درود سلام بھیجنا ضروری ہے, واجب ہے. ہاں, اگر 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں, 4 والی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں جو پہلا تشہد ہوتا ہے نا, اس میں مستحب ہے, چاہے تو آپ درود پڑھو یا نہ پڑھو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن آخری تشہد میں پڑھنا ضروری ہے اور لازم ہے. یہ پڑھنے کی جگہ ہے, یہ تیسری مقام, تیسری جگہ ہے. خواہ وہ نماز فرض ہو, خواہ وہ نماز سنت ہو, خواہ وہ نماز نفل ہو, ہر نماز کی تشہد میں یہ درود پڑھنا ضروری لازم ہے. یہ تیسری چیز رہی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی درود, مسجد سے نکلتے ہوئے بھی درود. کیسے؟ دعا ہے. سب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم انی اسألک من فضلک, بس اتنی دعا پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے درود سکھائے, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. داخل ہو رہے ہو اور جب نکل رہے ہو تو پھر درود پڑھ کے دعا پڑھو, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد میں آ رہے ہو تو درود, مسجد سے جا رہے ہو تو درود. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے درود کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور مقام یہ, اور ایک وقت یہ ہے صبح شام, صبح میں اور شام میں
दरूद का एहतमाम करना चाहिए। फरमाते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब, सूरज तुलू होने से पहले अस्कार करो, तस्बीह करो, और सूरज गुरूब होने से पहले अस्कार और तस्बीह बयान करो। ये जो अल्लाह के नबी सल्लम को सुबह शाम के अस्कार बताए गए, उनमें से दरूद शरीफ भी है। फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई सुबह में सूरज तुलू होने से पहले 10 मरतबा दरूद शरीफ का एहतमाम करता है और सूरज गुरूब होने से पहले 10 मरतबा दरूद पढ़ता है, तो ऐसे इंसान के लिए क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब हो जाती है। अल्लाह अकबर। क्या क़यामत के दिन अल्लाह के नबी की शफाअत हासिल करने के लिए सुबह 10 मरतबा, शाम में 10 मरतबा दरूद पढ़ने की हमारे अंदर ताकत नहीं? क्या इसका भी हमारे अंदर शौक नहीं? तो हमें चाहिए कि सुबह और शाम के अस्कार में दरूद शरीफ पढ़े। सुबह 10 मरतबा, शाम में 10 मरतबा नबी की शफाअत हमें नसीब होगी। फिर इसी तरह नमाज़े जनाजा में दरूद पढ़ना है। पहली तकबीर होती है, दुआए सना पढ़ लिए, फिर उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़े, फिर कोई एकदम सूरा छोटी सूरत लगा ले, फिर उसके बाद आ गया जब दूसरी तकबीर होती है तो उसमें दरूद पढ़ना चाहिए। नमाज़े जनाजा में भी दरूद पढ़ना चाहिए। और उसके बाद इसी तरह नमाज़े जनाजा के साथ साथ हमारी मजलिसें होती हैं, हमारी मीटिंगें होती हैं, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मजलिसों में, जिन मीटिंगों में अल्लाह का जिक्र नहीं और नबी पर दरूद नहीं, वो क़यामत के दिन वो मजलिसें तुम्हारे लिए हसरत का बाइस बनेगी। वो मजलिसें तुम्हारे लिए शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई का जरिया बनेगी। इसलिए हमारी जो भी मजलिस हो, जो भी मीटिंग हो, जो 4 लोग बैठ के गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और उस मजलिस में दरूद का एहतमाम किया जाए, नबी का नाम आए तो दरूद पढ़ो, वो क़यामत के दिन हमारी मजलिसें काम आएंगी। वरना ये मजलिसें हमारे लिए बाइसे हसरत, नदामत, शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई का जरिया बन जाएगी। इसलिए हमारी हर मीटिंग करने से पहले, हर मजलिस बैठने से पहले ये सोच कर बैठे। और उसके बाद इसी तरह जुमा के दिन और जुमा की रात कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने इस जुमा के दिन और जुमा की रात में कसरत से दरूद पढ़ने को कहा। फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जुमा के दिन जुमा की रात में कसरत से दरूद पढ़ते हैं, वो दरूद मुझ तक पहुंचाए जाते हैं, अल्लाह के नबी तक दरूद पहुंचता है। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं, जुमा का दिन है, और दूसरी रिवायत में है कि आम दिनों ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया, जो दुआ पढ़ते हो, दरूद पढ़ते हो, वो दरूद मुझ तक पहुंचाया जाएगा। सहाबी रसूल ने सवाल कर बैठे, अल्लाह के नबी, क्या जब तुम्हारा जिस्म सड़ जाएगा, यानी बोसा हो जाएगा, तुम्हारे जिस्म को मिट्टी खा लेगी, फिर भी दरूद पहुंचाया जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद रखो, अंबिया के जिस्म को मिट्टी पर हराम कर दिया गया है। अंबिया के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है, आम लोगों की जिस्म की मिट्टी जिस्म को खाती है, लेकिन अंबिया के जिस्म को खाती नहीं। मिट्टी पर हराम है, अंबिया के जिस्म को वो नहीं खाएगी। लिहाजा तुम दरूद भेजो, वो मुझ तक पहुंचाए जाएंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कसरत से आज के दिन जुमा और जुमा की रात में कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए। इसी तरह हमारी दुआओं में दरूद होना चाहिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को दुआ करते हुए देखते हैं और देखकर कहते हैं, वो आया, सीधा हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा और सीधे अपनी मुरादें, अपनी जरूरियात पूछने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज्जल हादा, ये इंसान जल्दबाजी कर रहा है, ये इंसान जल्दबाजी कर रहा है। अल्लाह के नबी ने उसे बुलाया और बुलाकर कहने लगे, जब दुआ के लिए तुम हाथ उठाओ, सबसे पहले अल्लाह के लिए हम्दो सना पढ़ो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करो, फिर उसके बाद मुझ पर दरूद भेजो, उसके बाद जो मांगना हो मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। ये तरीका नहीं, अगर डायरेक्ट आप अपनी मुरादें मांगने लगोगे, तुम्हारी दुआ मरदूद हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का सलीका सिखाया। मालूम हुआ हमारी हर दुआ में नबी पर दरूद भेजना चाहिए।
ہماری دعا اس وقت تک دعا نامکمل ہے جب تک درود نہیں. ہماری نمازیں اس وقت تک نماز نامکمل ہے جب تک درود نہیں. ہماری مجلسیں اس وقت تک نامکمل ہے جب تک درود نہیں. ہماری نماز جنازہ اس وقت تک نامکمل ہے جب تک درود نہیں. درود کے بغیر کوئی چیز نہیں. ہمارا دن اس وقت تک نامکمل ہے جب تک نبی پر درود نہیں. تو ہمارے ہر کام میں درود ہونا چاہیے. ہمارے صبح و شام درود ہو, ہماری نمازوں میں درود ہو, ہماری مجلسوں میں درود ہو, ہمارے اذکار میں درود ہو, اور ہمارے دعاؤں میں درود ہو. یہ درود ہونا چاہیے. یہ کچھ مقامات تھے جو شریعت اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات میں درود پڑھنے کی تلقین کی ہے. حاضرین, میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ درود پڑھنے میں بدعتی عمل کہاں کہاں ہوتا ہے. درود پڑھنے میں بدعتی عمل کہاں کہاں ہوتا ہے, تھوڑا آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے, اللہ کے نبی نے کہا تم درود پڑھو, درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. لیکن سب سے بڑی بدعت, سب سے بڑی خرافات, سب سے بڑا کم علم کی وجہ سے یا لا علم کی وجہ سے جو سب سے بڑی بدعت ہو رہی ہے درود میں, وہ یہ, حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جو جاتے ہیں, ان لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا جب سرکار کے پاس جاؤ گے, مزار کے پاس جاؤ گے, نبی کی قبر کے پاس جاؤ گے, تو ہمارا درود و سلام بھیج دینا. اور جانے والے بھی بڑی لمبی لیسٹ لے کر جاتے ہیں. کوئی چھوٹی ڈیری رکھ لے کر جاتا ہے, جو جو درود و سلام پڑھنے کو کہا ہے سب کے نام لے لے کر پڑھ کے کہتے ہیں کہ تم پر درود بھیجیں, تم پر درود بھیجیں. نعوذ باللہ. سب سے بڑی بدعت ہے, سب سے بڑی بدعت. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کچھ خاص فرشتے مقرر کر دیے, کام ہی ان کا وہی ہے, ڈیوٹی ہی وہی ہے. کیا ہے؟ دنیا میں گھومتے رہتے, جو جو درود پڑھتے وہ درود لے جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا, یہ ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی کے لیے مخصوص کر دیا, خاص کر دیا ہے. پھر انسان کون ہوتا ہے؟ کسی صحابی نے تو ایسا نہیں کیا, کسی تابعی نے تو ایسا نہیں کیا, کوئی امام تو ایسا نہیں کیا. نہ ابو حنیفہ سے ثابت ہے, نہ امام مالک سے ثابت ہے, نہ شافعی نہ حنبلی, کسی امام سے ثابت نہیں. یہ آج کے دور کے لوگوں کی بدعت ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ کام کے لیے مقرر کیا ہے, تو پھر انسان خواہ کیوں زحمت اٹھاتا ہے, شریعت کے خلاف کیوں کرتا ہے. حاضرین, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں جب کبھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے رد اللہ علیہ روحی, اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر دوسری بات کہی ہے. تیسری ایک بڑی اہم روایت آپ کے سامنے, طبرانی کی روایت جو کہ امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. سن لو, اگر شاید آپ پہلی مرتبہ بھی سن رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے, وہ قیامت تک میری قبر پہ کھڑا رہے گا. فرشتہ میری قبر پہ کھڑا ہے, وہ قیامت تک کھڑے رہے گا, اور اس کے پاس ایک صحیفہ ہے, ایک ڈیری ہے, اس میں سارے لوگوں کے نام اور ان کے والد کا نام لکھ دیا گیا ہے. جو جو درود پڑھتے رہتے ہیں اسے وہ پہنچایا جاتا ہے. وہ اس کے نام کے ساتھ, نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کو درود پڑھ کر سناتا ہے کہ تم پر یہ نبی, یہ تم پر تمہاری امت نے درود بھیجا ہے. فلاں عبداللہ بن عبد الرحمن نے یہ تمہارے پر درود بھیجا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ اٹھتا ہے. بعض حضرات یہی کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی روح قبر میں لوٹائی جاتی ہے, تو اللہ کے نبی آج بھی قبر میں زندہ رہیں. پھر ایک نیا مسئلہ اٹھا لیتے ہیں. عقل رکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے, جس کے پاس واقعی معنوں میں قرآن حدیث کا صحیح علم ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیاوی زندگی الگ, آخرت کی زندگی الگ ہے. آخرت کے جو مسائل ہیں, جو حالات ہیں, وہ تمہارے پلے پڑنے والے نہیں, تمہارے دماغ میں آنے والے نہیں, تمہارے دماغوں میں گھسنے والے نہیں. جیسا کہا گیا ویسا ایمان لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی علامت ہوتی ہے کہ وہ غیب کی باتوں پہ ایمان لاتا ہے.
ایسے ویسی باتیں نہیں کرتا. یہاں کا زندہ رہنا الگ ہے, وہاں کا زندہ رہنا الگ ہے. یہاں کا کھانا پینا الگ ہے, وہاں کا کھانا پینا الگ ہے. تو حاضرین یہی بات ہے کہ اگر کوئی درود پڑھتے ہیں تو فرشتے لے جا کر وہاں پہنچاتے ہیں. یہ جو حجاج جب جاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کو درود و سلام پڑھنے کے لیے کہنا نام سے یہ سری بڑی خراب بدعت ہے. اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا سر میں پیر نہیں, جس کا سر پیر کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی حدیث ہے, نہ اس کا کوئی راوی صحابی ہے, نہ کوئی کتاب میں لکھی ہوئے, لوگوں نے اپنے طرف سے عربی میں کچھ لکھ دیے ہیں درود, جس کا نام ہے درود تاج, درود کبرا, درود شافعی, درود لکھی, اس طرح کے نام لکھتے ہیں اور درود بنا دیے ہیں. یہ نہ کوئی حدیث کی کتاب میں آپ کی ملے گی, نہ کوئی صحابی بیان کرتے ہوئے ملے گا. کھلا چیلنج ہے, جا کر دیکھو یہ ساری کوئی کتابیں حدیثوں میں آپ کو درود نہیں ملیں گے. اور درود لکھے ہیں ساتھ ساتھ کہتے ہیں اتنی مرتبہ پڑھو تو اتنی فضیلت ملے گی. میاں بیوی کی ٹینشن ہے تو یہ درود پڑھو, اگر آپ کو بیمار ہے تو یہ درود پڑھو, کاروبار کی ٹینشن ہے تو یہ درود پڑھو. ہر چیز کے لیے, ہر پریشانی کے لیے الگ الگ درود, انڈین درود بنائے گئے ہیں. نبی کا درود نہیں, مدینے کا درود نہیں, یہ انڈیا پاکستان کا درود ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے لکھ کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. کیا ٹھیک ہے, یہ بات بھی ہم معلوم کریں گے. کیا اپنی جانب سے نبی پر درود بھیج سکتے ہیں؟ کیا اپنا بنایا ہوا درود نبی پر بھیج سکتے ہیں؟ کیا معلوم کرتے ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے. کون سا سلام؟ التحیات للہ والصلوات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پڑھنا تو آتا ہے, درود کس طرح پڑھا جائے اللہ کے نبی اللہ کے نبی سے سیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ نبی کا درود ہے, یہ مدنی درود ہے, یہ عرب کا درود ہے, یہ رب کا بھیجا ہوا درود ہے. اگر یہ درود کو پڑھتا ہے تو وہ انسان سے ہے. اس کے علاوہ کوئی درود تاج, درود لکھی, درود شفا, درود کبرا, اس طرح کے نام سے اگر آپ کو کوئی کتابیں ملتی ہیں, سری جھوٹ ہے, ضعیف ہے, من گھڑت ہے, اس کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. یہ سب بدعات و خرافات ہیں, اپنی جانب سے بنا کر بھی درود پڑھ نہیں سکتے. آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تشہد میں درود پڑھنے طریقہ نہیں آیا تھا, تو اس وقت ہم کیسے پڑھتے تھے؟ اس وقت پڑھتے تھے السلام علی اللہ والسلام علی جبریل و میکائیل. اس طرح ہم درود میں تشہد میں پڑھا کرتے تھے. السلام علی رسول اللہ, السلام علی جبریل و میکائیل, اس طرح پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا هكذا, اے عبداللہ بن مسعود اس طرح نہ پڑھو. اللہ کے نبی نے منع کر دیا. کسے؟ صحابہ رسول کو اپنی جانب سے کچھ جملے رکھ کر درود و سلام پڑھ رہے. اللہ کے نبی نے کہا ایسا مت پڑھو عبداللہ بن مسعود, لا تقولوا هكذا, میں جو درود سکھاؤں گا وہ درود پڑھو جسے میں اور آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں, جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ درود پڑھو, صحیح درود ہے, تم جو اپنا بنایا ہوا درود نہیں پڑھ سکتے. جو صحابی اپنا بنایا ہوا درود و سلام نہیں پڑھ سکتا, میں اور آپ کیسے اپنا درود بنا کر اس دنیا میں پڑھ سکتے ہیں؟ حاضرین اسی طرح تیسری بدعت یہ ہے, دیکھیں بدعت کہتے ہیں تو بڑا لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور کہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا یہ غلط ہے؟ کیا دکھنے میں بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. تو سمجھنا چاہیے کیسے کچھ لوگوں نے اضافہ کر دیا, جملے اضافہ اللہ کے نبی کی تعظیم میں ہی, اللہ کے نبی کی عزت میں ہی کچھ جملے اضافہ کیے. کیا وہ جملے اضافہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ کون سا درود پڑھتے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. یہ سب جہاں ہے سیدنا و مولانا و شفیعنا, کسی درود میں نہیں ہے, کسی درود میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 6-7 درود بتائے ہیں, ان درودوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے.
इमाम बुखारी के शरह करने वाले हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि सय्यदना का लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद में, किसी दरूद में नहीं, किसी हदीस की किताब में नहीं, और ना कोई सहाबी सय्यदना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और ना कोई इमाम किया है, ना कोई ताबई किया है। किसी सहाबी से साबित नहीं, किसी हदीस में साबित नहीं, किसी ताबई से साबित नहीं, किसी तबे ताबई से साबित नहीं, किसी इमाम से साबित नहीं। ये सय्यदना का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है। शफीअना, हबीबना, मौलाना, ये सब चीजें हमारे बनाए हुए, हमारे एडिशनल चीजें हैं, हमने उसमें ठोसे हैं। इस तरह ठोसना जायज नहीं है। क्या दलील नहीं ठोस सकते, नहीं बना सकते। आइए देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सबसे पहली बात मालूम हो गई। हाफिज इब्न हजर ने कहा ये आप हदीस में बता नहीं सकते और कुरान औला में साबित नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि एक सहाबी ने नबी की जगह रसूल पढ़ दिया, एक जगह सहाबी ने नबी की जगह रसूल पढ़ दिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने नबी सिखाया है इस दुआ में, तुम क्यों दरूद में रसूल पढ़ रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लम डांटते हुए कहने लगे तो सहाबी को नबी की जगह रसूल बनाना जायज नहीं है, तो फिर कैसे हम दूसरे अलग अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। हाज़रीन, इसी तरह एक और बिदात यह है कि जिस जगह पे कहना है उस जगह पे नहीं, अपने अंदाज से अपने अपने औकात बना लिए हैं। सबसे पहली बिदात कौन सी है? अपने अपने औकात, मनमानी औकात में पढ़ने का, वो है अजान से पहले दरूद। अजान से पहले दरूद पढ़ना किसी हदीस में? अजान से पहले दरूद पढ़ते हैं, वो भी बआवाज़ बुलंद माइक में पढ़ते हैं। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा अजान के बाद दरूद पढ़ो, मेरी शफाअत तुम्हें नसीब होगी। अजान से पहले पढ़ने का कोई सबूत नहीं है। अजान से पहले पढ़ना, गैर औकात में पढ़ना, जहां अल्लाह के नबी नहीं बताए वहां पढ़ना सरासर बिदात है। उलमा ने इसे बिदात में शुमार किया है। इसी तरह फजर नमाज के बाद पढ़ना, जुमा नमाज के बाद दरूद पढ़ना, और दरूद पढ़ते तो हैं, ये दरूद मेरे और आपके नबी का कलेक्शन है, मेरे और आपके नबी का ताल्लुक है। पूरी जमात के साथ पढ़ना है कि किसी सहाबी से साबित नहीं। अगर मेरे और आपके अंदर नबी की इतनी मोहब्बत आ गई, सहाबा के अंदर वो मोहब्बत नहीं थी जो पूरे मिलकर पूरी जमात की शक्ल में कभी दरूद पढ़ते हुए नजर नहीं आते। खड़े होके दरूद पढ़ना, ये खड़े होके पढ़ना चाहिए दरूद कहते, फिर तशहुद में बैठकर क्यों पढ़ते हैं जी आप? खड़े हो जाओ तशहुद में भी। ये सब गलत है। अपनी तरफ से बात करोगे गलत ही कहोगे। इसीलिए अज़ान से पहले दरूद पढ़ना, फजर के बाद दरूद पढ़ना, और उसके बाद जुमा के बाद दरूद पढ़ना, ये सरासर बिदात है, खुराफात है। किसी सनद से साबित नहीं कर सकते, किसी सनद से साबित नहीं कर सकते, किसी हदीस सही से साबित नहीं कर सकते। और ये बात याद रखो, और अक्सर हम अपने कुछ मसाजिद में सुनते हैं दरूद, वो उर्दू दरूद है, उर्दू सलातो सलाम नबी पर पढ़ते हैं। अजी अल्लाह के नबी ने अरबी में सिखाया है, उर्दू में कहां से आ गए? इतना तो हमारे अंदर समझ में आना है, अरबी में वर्ड चेंज नहीं कर सकते तो लैंग्वेज चेंज के पढ़ते हैं तो कहीं दरूद होगा क्या? हमारे अंदर अकल में कम से कम अल्लाह इतनी तो अकल दिया है, दिमाग दिया है कि दरूद सही को सा गलत कैसा पहचान नहीं पाते। उर्दू में दरूद पढ़ते हैं तो फिर उसे दरूद सलाम कहते हैं। जो अल्लाह के नबी सिखाए उसे छोड़कर हर दिन कोई उर्दू दरूद अलग अलग पढ़ते रहना, ये कोई चीज नहीं। देखिए, नमाज हक है, फर्ज है, यहां से लेकर अमेरी तक चले जाओ, सब जगह एक ही अंदाज में नमाज पढ़ी जाती है। और यहां से आप इंडिया पाकिस्तान छोड़ देंगे तो फिर ये दरूद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, फिर ये कहीं नहीं मिलेगा। मालूम हुआ दीन रहा तो पूरी दुनिया में ये करेगा, और जब दीन नहीं है तो इधर एक चुनेला, उधर कहीं थोड़ा मिलेगा, फिर हर जगह नहीं मिलेगा। एक मर्तबा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गलत जगह नहीं पढ़ना है, जहां नबी नहीं सिखाए वहां नहीं पढ़ना है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने और अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के सामने भी एक वाकया हुआ। कहते हैं कि एक शख्स ने क्या किया, छींक आई उसे। छींक आने के बाद उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, और इब्न उमर से भी यही बात साबित है कि क्या तुमने छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ये ठीक है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये को किसने सिखाया? हमने तो नबी से सुना नहीं, नबी से सीखा नहीं, और जहां नबी नहीं बताए वहां दरूद पढ़ते हो। उस इंसान ने भी कहा क्या दरूद पढ़ना गलत है क्या दरूद पढ़ने से अजाब देता क्या? तो उसके जवाब में कहा
درود پڑھنے سے عذاب نہیں ہوتا، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے پہ عذاب ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی بتائے نہیں درود پڑھنے کا مقام، وہاں تم پڑھ رہے ہو غلط جگہ پہ، غلط موقع پر، جہاں اللہ کے نبی نہیں سکھائے وہاں پڑھتے ہو، تو پھر تمہارا یہ غلط طریقہ ہے۔ تو تلبیہ کہنے کے بعد پڑھنا، حجاج جاتے ہیں اور اس کے بعد مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے درود پڑھنا، یہ تمام چیزیں، کوئی چیز بھول گئے، خصوصاً ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں امتحان میں اگر آپ کوئی سوال کا جواب بھول گئے تو درود پڑھو، یاد آ جائے گا۔ یہ سب چیزیں ضعیف من گھڑت موضوع روایتیں ہیں، آپ کو صحیح حدیثیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے درود کے بارے میں تحقیق کرو، پڑھو، سمجھو۔ اللہ کے لیے اپنے نبی پر محبت ہے تو کم سے کم تحقیق کر کے آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرنی ہے وہ محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، کم سے کم جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے سمجھنے، سلیقے سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نبی کا نام آتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کی بات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہو گیا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی پر ہمیشہ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہاں درود کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب و سنت کے مطابق نبی سے محبت اور ان کی پر درود بھیجتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی محبت کے ساتھ جینے، نبی کی محبت کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیے تو توحید کی حالت میں جینے اور وفات ہو تو توحید کی حالت میں ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم و ملک بر رحیم رب العالمین۔